رونگ ڈالے پاؤں کے چھالوں سے بیعت کا سوال اللہ اللہ کربلا جگہ مول لی ہے مزاروں کے خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کے خاطر زمین پر نشان شاہدی کہتے ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت وہ کھیتوں میں آب رواں کھینچتے ہیں امام زمان کہتے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں امام زمان کہتے کہارو کے اکبر نے اے درد سمجھا کہارو کے اکبر نے اے درد سمجھا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں امام زمان کھینچتے
لعنت اللہ علی آبائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، آج سلسلے کی 5ویں مجلس کہ دعا کی اہمیت اور دعا کیسے مانگی جائے، ان سب چیزوں کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج اس میں میں ایک الگ گوشہ نکالوں گا انشاءاللہ کہ دعا یوں ہی نہیں مانگنی چاہیے، دعا ہمیشہ باوسیلہ مانگنی چاہیے. کیونکہ خدا نے خود قرآن حکیم میں کہا ہے کہ مجھے پکار رہے ہو تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، تمہارے پروردگار کے نام ہی بہت خوبصورت اور بڑھیا ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے ذریعے اس کو بلاؤ. تو پروردگار کا نام پروردگار نہیں ہے، بات بول رہی ہے. پروردگار کا نام پروردگار نہیں ہے، پروردگار کا نام وسیلہ ہے پروردگار کو پکارنے کے لیے. ستار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مومن ہے، محمن ہے. اور یہ بھی کمال ہے اس میں یہ صفتی نام ہے، اصل نام اس کا اللہ میں نے ایک دن بیان کیا ہے. تو اللہ ہے، تو اللہ جب اپنے نام کا وسیلہ بنا رہا ہے تو کیوں نہیں اس کو وسیلہ بنایا جائے؟ جو اعلیٰ ہو تو علی کا وسیلہ بنایا جائے، جو محمود ہو تو محمد کا وسیلہ بنایا جائے، جو خالق فاطر السماوات والارض ہو تو فاطمہ کا وسیلہ بنایا جائے، جو محسن ہو تو حسن مجتبیٰ کا وسیلہ بنایا جائے، جو قدیم الاحسان ہے تو حسین ابن علی کا وسیلہ بنایا جائے. ابھی تو بغیر وسیلہ کام نہیں چلے گا. سنیے، ہو سکتا ہے آپ لوگ کو ہنسی آ جائے لیکن ہے حقیقت. بغیر وسیلہ ہم اس دنیا میں نہیں آئے. بغیر ماں باپ کے وسیلے کے ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. وسیلہ اچھا، کسی نے ابو علی سینا سے کہا کہ یہ بتائیے کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ توجہ ہے، جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ تو ابو علی سینا نے کہا، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اس نے کہا کہ جانور جب بھی غذا کھاتا ہے وہ سجدہ کر لیتا ہے. آپ دیکھیے، چاہے وہ پشو ہو چاہے پکشی ہو، کھانا کھائے گا تو وہ سجدہ کر لے گا. اب یہ مت کہیے گا کہ بھائی بعض ایسے ہوتے جو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور پیر سے اٹھاتے ہیں. فطرتاً دیکھیے گا وہ بھی سجدہ ہی کر کے کھاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اقبال مند بنایا ہے، انسان کو اللہ نے باوقار بنایا ہے. انسان کو نہیں چاہا پروردگار نے کہ غذا کے سامنے جھکے. اس نے ہاتھ جیسا وسیلہ بنایا ہے.
اس نے کہا لقمہ بناؤ اور ہر لقمے کو ہاتھ کے ذریعے اور ہاتھ کے وسیلے سے اپنے دہن میں رکھو تاکہ لقمے لقمے پر وسیلہ یاد رہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد لقمے لقمے پر وسیلہ یاد رہے. تو عزیزو بغیر وسیلے کے ہم کھانا نہیں کھا سکتے. بغیر وسیلے کے ہم جنت چلے جائیں گے. بغیر وسیلے ہم دنیا نہیں آ سکتے. بغیر وسیلے ہم کوثر کا پانی پی لیں گے. بغیر وسیلے ہم جنت پالیں گے. کئی باتیں کرتے ہیں بھائی. دیکھیے وقت زیادہ نہیں ہے زمین بات برباد کرنے کے لیے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے پریشان وہ ہو جس کے پاس وسیلہ نہ ہو. جاب تو سنیے گا تو سناؤں گا. آج موڈ دوسرا ہے. تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا تو لہجہ بدل جائے گا. ہاں ایسا نہ ہو کہ خالی میں ہی پڑھوں آپ نہ پڑھوں. مجھے آپ کو ہی پڑھنا ہے. مولا خالی ہمارے ہی تھوڑی ہے, آپ کے بھی تو ہے. بغیر وسیلہ کچھ نہیں ہو سکتا. وسیلہ ہم کیا نبی کو ضرورت پڑی. کہاں پڑی؟ خیبر اوپر نہیں, خیبر میں تو پڑی. آئیے میں بتاتا ہوں. آج جمعرات ہے نا. جمعرات کو جس کو اللہ نے توفیق دی ہوگی اس نے پڑھا ہوگا حدیث کے ساتھ. حدیث کے ساتھ کا آغاز دیکھ لیجیے میری خطابت میں کہ رسول اللہ آئے دروازے پر بیٹی کے. کہا فاطمہ جی بابا بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اب تو کیا کرو؟ کہا ذرا اپنے سر کی چادر دے دینا. بھائی وسیلہ سنیے گا. ذرا اپنے سر کی چادر دے دینا. واہ واہ کمال کرتے ہیں یا رسول اللہ. بدن میں درد ہے تو جائیے طبیب کے یہاں, ڈاکٹر کے یہاں, حکیم کے یہاں معالجہ ہو آپ کا, جائیے علاج کیجیے. یہ سر کی چادر. اچھا میں نے دیکھا بھی حدیث کے سامنے آگے بڑھ کر کہ جیسے ہی چاہنے والی بیٹی نے باپ کو چادر دی اور باپ نے چادر اوڑھی تو بیٹی کا بیان ہے کأنہ البدر, چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا اور بدن کا ذوق جاتا رہا. شفا ہو گئی. یا رسول اللہ اگر چادر ہی سے شفا ہو رہی ہے تو علاقہ یا جب سے سمجھیے گا, میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا, ممبر رسول ہے. یا رسول اللہ اگر چادر سے آپ کو شفا مل رہی ہے تو الحمدللہ آپ کے گھر میں 9 چادریں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کے گھر میں 9 چادریں ہیں. آواز دی چادر چادر میں میاں فرق ہوتا ہے. چادر چادر میں فرق ہوتا ہے. ہم کو میدانوں والی چادر نہیں چاہیے, آئے تطہیر والی چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہم کو آئے تطہیر والی چادر دیجیے. عزیزو فاطمہ زہرا بہت بڑے وسیلے کا نام ہے. ان کے سر کی چادر جب رسالت کے بدن کا ذوق دور کر دے, اگر یہ چاہنے والے کیا اس کے عالم کے پٹکے سے لپٹ کر دعا مانگے تو کیا نہ پوری ہوگی. الحمدللہ ہمارا گھر بزرگوں سے بھرا پڑا ہے. پلٹ کے دیکھتے ہیں پنجتنے پاک ہیں, 14 معصومین ہیں, کربلا کے 72 شہید ہیں, کوفہ و شام کے 65 اسیران کوفہ و شام ہیں. کسی کے پاس چلے جائیے. ہمارا کمال یہ ہے, ہو سکتا ہے میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ سب جانتے ہیں کہ خالی باب الحوائج مولا عباس ہی نہیں ہے. کمال ہے.
الہوائے صرف مولا عباسی ہی نہیں ہے، بابو الہوائے 7ویں امام بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، جناب مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ یعنی پتا چلا جس کے دروازے پہ چلے جاؤ شفا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ وسیلہ دعا کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب اتنا میں کچھ حد تک سمجھانے گیا ہوں تو اب میں تقریر کو دوسرے مرحلے میں داخل کرتا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس پہ چاہے واہ مت کیجیے گا، ضرور دعائیں دیجیے گا۔ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ بے شک کیسے بے شک ذاکر ہوں، ہاں میں صرف بتایا آپ کو جان بوجھ کے کہ ہمیشہ غلط جگہ بولے آپ۔ عزیزو علی کا چاہنے والا کیا کام ہے؟ غلط کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ بھائی جان بوجھ کے نہیں کرے گا لیکن غلطی تو ہو ہی جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو کیا معصوم نہ ہو جائے گا؟ معصوم نہیں ہو جائے گا بھائی، عقلی بات کر رہا ہوں میں۔ عقل کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے بھائی راہ چل رہے ہیں، نظر اٹھ گئی، نامحرم پہ پڑ گئی ہے، شہوت ہے انسان کے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان نے چوری کر سکتا ہے، انسان نے رشوت لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ولایت کے سمندر میں غوطہ زن ہے تو فوراً خیال آئے گا ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کی ولایت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، لہذا ہم کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عزیزو میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، غلط کام ہو جاتا ہے، ہو جانا اور ہے، اور یزید کی یزیدیت میں گزارنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگ لیجیے، استغفار کر لیجیے۔ اسی لیے عزیزان محترم روزانہ 70 مرتبہ مغربین کے بعد یا کبھی بھی موقع ملے مغربین کے بعد زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ استغفار کیا جاتا ہے، اس سے روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور بھائی بہت سے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، لیکن کیا استغفار خالی گناہ کے لیے کیا جاتا ہے؟ نہیں، استغفار بہت ایک عبادت ہے۔ تو استغفار ہم نے کر لیا اور گناہ ہے تو بدرجہ اولا جتنی جلدی استغفار کریں گے اتنی جلدی ملے گا معاملہ۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز اول وقت پڑھو۔ ایک بزرگ عالم کے ذہن سے میں نے سنا یہ بات کہ کہا کہ روزانہ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیڑ میں پانی دیتا ہے آدمی اور اس کی بالٹی یا بکٹ جو بھی کہیں آپ، اس میں 70-72 سوراخ ہو، پانی لاتے لاتے ختم ہو جا رہا ہے، بس چند قطرے رہ جاتے ہیں، وہی ڈال دیتا ہے وہ۔ کہا کہ 70-72 دفعہ وہ دوڑتا ہے پانی لانے کے لیے، بکٹ نہیں بدل رہا ہے۔ کہا مالی کا لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن مالی ان لوگوں کو مذاق اڑائے گا کہ جب میں نے پہلی ڈول پہلی بکٹ بھری تھی پانی سے اور لے جا رہا تھا میں پانی ڈالنے کے لیے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ بکٹ کالی تھی، لیکن اتنا میں نے اس کو غوطہ زن کیا پانی میں کہ اس کا رنگ جاتا رہا۔ کچھ سمجھے آپ، ہم گناہوں کے پرکالے، قدم قدم پہ جھوٹ بولنے والے، مکاروں عیاروں دسیسہ کار آدمی، ارے جب وقت پر نماز پڑھیں گے تو استغفار پڑھیں گے، استغفار کی چھری سے کچھ تو صاف ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات ہو رہی ہے؟ اور اگر کسی کو میری بات پر اشکال ہوگا تو میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، ہاں لیکن کسی اور سے نہ کیجیے گا، پڑھا میں نے تو مجھ سے پوچھیے گا۔ اب سنیے، علی کا چاہنے والا تھا، دیکھیے بالکل جوش میں پڑھوں گا
اور آپ کو بالکل ولایت کا ثبوت دینا ہے. کیا علی کا چاہنے والا تھا, ہو گئی چوری, چوری کر لی. جب چوری ہو گئی, رات بھر محبت علی نے سونے نہ دیا. میں علی کا چاہنے والا, میں مولا کو امام ماننے والا, ہم سے چوری ہو گئی, یہ کوئی حق ہے کہ علی کا چاہنے والا اور چور ہو؟ صبح ہوئی, دوڑا دوڑا بھاگتا ہوا مولا کائنات کے پاس آیا, آواز دی, یا علی. علی مسجد قباء میں تھے. کیا ہوا؟ کہا علی چوری ہو گئی. اب یہ میرا مولا مولا ہے, مولوی نہیں ہے. بات پہنچنی چاہیے, مولوی نہیں ہے, مولا ہے. وہ ہمارا پیشوا ہے, آقا ہے. وہ انسانیت کا درد سمجھتا. کہا چوری ہو گئی. ارے ہو گئی ہوگی, غلطی سے ہو گئی ہوگی, استغفار کر لو, معاف ہو جاؤ گے. کسی مولوی کے پاس جائیے, آپ نہ ذلیل کر کے آپ کو دکھائے تو کہیے گا عزیزو, جو جھڑک دے وہ مولوی ہوتا ہے, جو معاف کر دے وہ مولا ہوتا ہے. ایک صلوات بڑے محمد والے محمد آپ کی توجہ مقبول ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں. مولا کہنا لگا ارے غلطی سے ہو گئی ہوگی چوری. کہا نہیں مولا, غلطی غلطی سے نہیں ہوئی, عادتاً میں چور ہوں تو چوری کر لے. مولا نے پھر بھی غضب کا اظہار نہیں کیا, ناراض نہیں ہوئے. کہا ارے ہو سکتا ہے اس وقت بھوکے رہے ہوں گے. کمال ہے قسم خدا. کیا عصمتی انگلیاں بیمار بشریت کی نبض پر ہیں. کہا رہے بھوکے رہے ہو گے, چوری کر لو, توبہ کر لو, اللہ کریم ہے, معاف کر دے گا. کہتا نہیں مولا, ہم باقاعدہ کلچا نہاری کھا کے گئے تھے, بریانی کھا کے گئے تھے, چکن بریانی روسٹر ہوا کے, حلق تک بھرا تھا معاملہ, اور چوری کر لی عادتاً. تب مولا نے کہا اچھا کمبر جی مولا, ذرا چھری اور کپڑا لے کے آیا. چھری اور کپڑا آیا, مولا نے کپڑا رکھا اور چھری رکھی اور انگلی کاٹ دی. جب انگلی کٹ گئی تو یہ سائل کہتا ہے مولا اگر آپ اجازت دیں تو یہ انگلیاں میں اپنے ہمراہ لے کے چلا جاؤں. کہا تیری لے جا, میں کیا کروں گا تیری انگلی. اس نے دائیں ہاتھ کر گیا, دائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر انگلیاں رکھی اور کوفے کے چوراہے پر آ کر کہتا ہے واہ میرے مولا, تو بدر و احد و خندق و خیبر کا فاتح نہیں ہے, تو وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو دنیا میں جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. تیرا کیا کوئی مقابلہ کرے گا اے علی. وہ تو قصیدہ پڑھ رہا. دوڑا دوڑا ایک آدمی مولا کے پاس آیا. کہا مولا کسی کے اوپر آپ نے حد جاری کی ہے. ہاں ہاں, یہ انگلیاں کاٹی ہے ایک صاحب کی. تو وہ تو آپ کا قصیدہ پڑھ رہا. مولا کا وہ بلا کے لے کے آؤ. اب وہ آیا. مولا کچھ خطا ہو گئی؟ کا خطا نہیں ہوئی, پر اتنا بتا انگلیاں میں نے کاٹی, قصیدہ میرا پڑھ رہا ہے, راز کیا ہے؟ کہا مولا سچ بتائیے گا, کیا حق نہیں ہے کہ میں آپ کی مدح سرائی کروں, کیونکہ آپ نے مجھے اس دنیا میں جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو میں قصیدہ پڑھ رہا تھا. مولا مسکرائے, مولا مسکرائے. آواز کبار ادھر آؤ, کپڑا لے کے آنا. کپڑا لے کے آیا. انگلیاں اب دیکھیں میں پڑھ سکتا ہوں, اب کتاب میں بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. ہاں کبھی کبھی اینک لگا کر دیکھنا پڑتا ہے بین السطور, کہ اس کو نوٹ کے بیان کرنا پڑتا ہے, وہ بیان کرنا ہوتا ہے محترم. اب علی نے ہاتھ رکھا, انگلیاں فٹ کی اور کپڑا لگا کر
2 रकात नमाज पढ़ी, तवज्जो है, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अब जो कपड़ा हटाया तो उंगलियां फिटफाट, उंगलियां बिल्कुल जुड़ गई। किसी को खुदा न खास्ता 1-2 टाका लग जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती, टाका नहीं खत्म होता, निशान रहता है ना। ये डॉक्टर जोड़ते हैं, जब यदुल्लाह जोड़ता है। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद वो डॉक्टर है और ये यदुल्लाह है। जोड़ा आप लोग हटाया तो लगता ही नहीं कि कभी कटी थी। भाई शक कोई दूसरा करे, आप तो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि आप अली को यदुल्लाह मानते हैं। तो जहां वहां जुड़ी थी वो अल्लाह का हाथ था, ये भी अल्लाह का हाथ है, तो बिल्कुल फिटफाट, कोई बात नहीं है, लगा ही नहीं ना। मैंने कहा मौला उंगलियां जोड़ दी, वाह वाह सुभान अल्लाह, लेकिन इस हकीरो फकीरो सराफा तफसीरो अब्दुल जलील का एक एतराज है। तो क्या एतराज है? मैंने कहा जरा आप बताइए, जब उंगलियां काटनी थी तो जोड़ी थी, और जो जोड़नी थी तो काटी क्यों? का सुन लो और मजबूर को बता देना। भाई काटी इसलिए थी कि इसने जुर्म किया था, जोड़ी मेरी मोहब्बत का तकाजा था। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को रहमत ना हो, बाद में मस्जिद डिस्टर्ब ना हो। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उंगलियां जोड़ना अली की मोहब्बत का तकाजा था, काटना अली की अदालत का तकाजा था। अली मेरा आदिल है, इस चक्कर मत रहिएगा कि अली के बच्चे का मातम हम कर रहे हैं, जहरा के लाल पर हम आंसू बहा रहे हैं, तो हमसे हिसाब किताब नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़े तो चलता है। हम अपने मोहल्ले में, भाई आपको तो मोमिन है, हम आपको जानते ही नहीं तो मोमिन ही कहूँगा ना। हम अपने मोहल्ले में जब अपने दोस्त यारों से कहते हैं मियां नमाज पढ़ लो रमजान है, काम अरे मौलाना चलता है। हमने कहा अल्लाह ने सूरत बड़ी अच्छी दी है, थोड़े से बाल भी उगा दो इस पे। अरे ना सही अली की मोहब्बत में कोहली की मोहब्बत में उगा लो, लगे तो इस्लाम वाले हो। कह चलता है, अच्छा नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, कुछ भी कहिए, चलता है। आप यकीन जानिए, यकीन है कि नहीं कि मैदान महशर है। मैदान महशर के बाद जो घटना घटेगी मालूम है क्या है? वो है कौसर का पानी, और वहां पर जब मौला जाम लिए खड़े रहेंगे, अब तसव्वुर कीजिए मौला दम निकला जा रहा है प्यास से, जरा एक घूंट पानी पिला दीजिए, कौसर का पानी पिला दीजिए। आपके लाल पर हम मातम करते थे, आपके लाल का हम जुलूस निकालते थे, जरा एक घूंट पिला दीजिए। अच्छा चलो को पिलाता हूँ। नमाज पढ़ी थी मौला जब आप थे तो काहे की नमाज? पैसा मैंने दिया था अल्लाह ने, तो हज किया, जब आप थे तो क्यों मन को अपनी इन्वेस्ट करता मैं। अच्छा रोजा रखा था, सारे सेहत क्यों मुतासिर करता? आप थे तो आपकी मोहब्बत काफी थी। अब जो दुनिया में वो कह रहा है चलता है, वहां पर अली कहेंगे चलता है। एक सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं यूं
یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں جناب، دیکھیے میں کوئی بھی چیز حوالے کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ جیسوں کو میں تبلیغ کروں. میں بھائی اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب علی کے بڑے بھائی عقیل، جانتے ہیں علی سے کتنے بڑے ہیں؟ 20 سال بڑے ہیں. مولا کائنات کے طالب عقیل جعفر 3 بھائی ہیں اور سب بھائیوں میں 10-10 سال کی چھوٹائی بڑائی ہے. طالب تقریباً 30 سال بڑے اور عقیل 20 سال بڑے تھے مولا، اور ایک ہی ماں سے ہے، فاطمہ بنت اسد، اور باپ کا نام ابو طالب. جب مولا پر سر اقتدار ہوئے 4 سال 9 مہینے، تو اس کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں زیادہ بہتر ہوگا، بے روزگاری بھتہ، وہ وظیفہ مولا دیا کرتے تھے ہر مہینے، چند سکے لوگوں کو دیا کرتے تھے، جو عوام کو دیتے تھے وہی اپنے بھائی کو دیتے تھے. ایک دن عقیل آئے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، آواز دی علی میں تمہارا بھائی ہوں. علی نے کہا میں اس وقت حاکم ہوں. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا علی جو تم وظیفہ دیتے ہو شہریہ مہینے کا وہ نہیں ہو پاتا، کم پڑتا ہے. ارے تم میرے بھائی ہو، وہ بھی چھوٹے بھائی ہو، اب تم حاکم ہو، ارے تو تم تو اپنی طرف سے مجھے 1-2 سکے اضافی دے سکتے ہو. مولا غضبناک ہوئے اور وہیں پر انگارہ تھا، 10 پنا سمجھتے ہیں نا، 10 پنے سے انگارہ اٹھایا اور کہا عقیل یہ کس رنگ کا ہے؟ کہا سرخ. کہا عقیل جہنم کی آگ اس انگارے سے زیادہ سرخ ہے. میں چاہتا ہوں میرا بھائی فاقہ کرے، مگر میں یہ نہیں چاہتا میرا بھائی جہنم میں چلا جائے. سمجھے آپ؟ عزیزوں جو غلط توقعات پال رکھے ہیں آپ کہ اس کو سویدیسی ٹرین کا ریزرویشن سمجھا کہ ریزرویشن کسی کے اور بستر کسی کے نام، وہ علی کی عدالت کا پہرا ہے. عزیزان محترم سمجھ لیجیے. بہرحال تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سنیے، نماز عبادت ہے مگر عبادت کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی ہے، نہیں کریے گا ڈنڈا پڑے گا. میں کسی دن اور پڑھوں گا لیکن خالی تشریح کر دوں ایک جملے کی، کیونکہ میں نے کل کہہ دیا تھا ایک صاحب سے بات کرنے کے درمیان کہ جب مولا کائنات اس دنیا میں 13 رجب کو آئے اور 16 رجب کو دستہائے رسالت پر کیا پڑھا؟ بولیے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. وہ ساری کتابیں پڑھی لیکن ہم کو تو قرآن سے مطلب ہے. قرآن پڑھا تو قرآن میں کیا پڑھا؟ کسی ذاکر نے پڑھا؟ قرآن میں میرے مولا نے کیا پڑھا؟ قرآن میں میرے مولا نے 18ویں پارے کا آغاز کیا. مولا الف لام میم پڑھ لو، سیقول پڑھ لو، تلک الرسول پڑھ لو، یا آخری پارہ پڑھ دو. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے تاکہ سخت الفاظ زبان پر ٹوٹ جائے، قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. آپ پڑھ رہے ہیں 18واں پارہ، راز کیا ہے؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے میں 18واں پارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، بیچ سے قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھے علی پڑھے پڑھائے ہیں، رٹے رٹائے نہیں آئے. علی قرآن پڑھ کر آیا ہے، اللہ اس کا استاد ہے. بہرحال جب مولا کائنات نے دستہائے رسالت کا قرآن پڑھا تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. مومن کامیاب ہو گئے. قد ضرور بھی ضرور کے معنی دیتا ہے، یقین کے معنی دیتا ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. مگر کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ مولا کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہو، یعنی نماز میں دل لگاتے ہو، دل لگی نہ کرتے ہو. ایک صلوات بڑے محمد والے محمد.
بات آئے گی تو میں بیان کروں گا. یہ مولا نے سورہ مومنون کی تلاوت کی تھی دستہ ہے رسالت پر. اچھا بہرحال اب اتنا سن لیا. اب کئی محرم آج ہو گئی تقریباً 4 محرم ختم, 5 محرم کی شب لگ گئی. اب جگہ جگہ سبیلے ہیں, کھچڑے ہیں, بریانی ہے, جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ کر رہا ہے. اور یاد رکھیے ہم جتنا کرتے ہیں حسین ادھار نہیں رکھتے. آپ کو لوٹاتا ہے امام حسین, ہمارے امام آپ کو لوٹاتے ہیں. عزیزان گرامی, اسی لیے تو چاند رات سے ربیع اول تک کھچڑوں, بریانیوں, شربت, پانی وغیرہ کا حساب لگاؤ گے تو تمہارے ابا کو چکر آ جائے گا. اس کا حساب مت لگاؤ بھائی, میری بات رائے گا نہ ہو. میں کہتا ہوں جو چاند محرم کا دیکھ کر ہمارے گھر کی پردہ نشین چوڑیاں توڑ دیتی ہے, اس کا تم حساب نہیں لگا سکتے عزیزان. اچھا یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ جذبہ گھر لٹانے کا آیا. ہم تو ہمارے محلے والے بڑے عجیب ہیں, کبھی سن لیا ہمارے محلے والوں تو خیر نہیں دینی. کہتے ہیں ارے یہ جو ہم سبیل لگا رہے ہیں, یہ کھچڑا کھلا رہے ہیں, یہ کھانا کھلا رہے ہیں, ہمارے ابا کی طرف سے یہ ملا ہے, یہ خون میں ہے. دادا ہمارے کرتے تھے. سنو, دادا ابا کو رہنے دو. دادا سے نہ نہیں ملتا نہ ابا سے ملتا ہے. جب خدیجہ نے مال لٹایا ہے تو اسلام یہاں پہنچا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خدیجہ نے مال لٹایا ہے. اور ابھی تو میں اب اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, اب امام یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, امام فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر کبیر, اس کی 8ویں جلد میں تحریر فرماتے ہیں ووجدک عائلا فاغنا کی روشنی میں کہ ایک روز رسول اکرم باہر سے گھر میں آئے, اترا منہ, آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی, چہرے کا رنگ اڑا اڑا, پیشانی پر فکر مندی کی علامات نمودار. چاہنے والی خدیجہ سامنے بیٹھی تھی. آواز دی, یا رسول اللہ, میری زندگی میں نبوت کا چہرہ اداس, یعنی پتہ چلا کچھ اور تھیں جو رسول کو پریشان دیکھ سکتی تھی مگر خدیجہ نہیں دیکھ سکتی تھی. کہاں بیٹھ جائیے, رسول اللہ بیٹھ گئے. یہ اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں جو کہہ رہے ہیں, امام ہیں, امام فخر الدین رازی. رسول اللہ بیٹھ گئے. کہا پریشان کیوں ہیں؟ کہا خدیجہ مکے میں قحط پڑا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں مخلوقات خدا کو کھلا سکوں. اب اتنی سی بات پر نبوت کا چہرہ اداس, میں آپ کے چہرے کو اداس نہیں دیکھ سکتی. آپ بیٹھیے. جو سبیل لگا رہے ہیں, جو کھچڑا کھلا رہے ہیں, جو محرم میں خرچ کر رہے ہیں, ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. عزیزو, امام فخر الدین رازی اس روایت کے کرنے والے ہیں اور اس روایت کا راوی مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے. پہلے خلیفہ وہیں بیٹھے تھے, انہی نے روایت کی ہے. کہنے لگے خدیجہ اپنے حجرے میں گئیں. خدیجہ کی کنیزوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی. 1000 سے زیادہ کنیزیں تھیں جناب خدیجہ کی. غلام, اس کی تو تعداد لکھی نہ جا سکی کہ کتنی ان کی غلاموں کی تعداد تھی. کچھ سمجھے آپ, خدیجہ خود گئیں ٹوکرا سمجھتے ہیں نا, ٹوکروں میں بھر بھر کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے لا کر رسول اللہ کے سامنے ڈھیر کرتی چلی گئیں. مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے کہ اتنا سونے اور چاندی کا انبار خدیجہ نے لگا دیا کہ میں ادھر سے ادھر نبی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا.
کوئی توجہ ہے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، بڑا گمسم بیٹھ کر سن رہے، بڑے بھولے اور اچھے لگ رہے ہیں، مجھے آپ اتنا بتائیے کہ خدیجہ کی جو کنیزوں کی تعداد تھی وہ 1000 تھی نا، غلام کی تعداد لکھی نہیں گئی، خدیجہ نے غلاموں کو زحمت دی، کنیزوں کو زحمت دی، مگر اللہ اگر ہمارے قوم میں کسی کو نواز دیتا ہے تو پھر وہ سبیل لگوائے گا لوڑوں سے، لڑکوں سے، لگاؤ خضرا کھلاؤ۔ خدیجہ کہہ رہی ہیں اگر اللہ نے دولت دی ہے تو خود صرف ہو جاؤ، ایک صلوات پڑھے محمد لگے تو پانی مت پلاؤ، خود خدیجہ کی طرح تم کام کرو تو پتا چلے گا یہ دولت اللہ نے دی ہے اور ہم اس کی راہ میں خدمت کرنے کے لیے خود آگے بڑھے۔ بہرحال اچھا خدیجہ نے دولت دے دی۔ اب جب اتنا آپ نے سن لیا ہے، خدیجہ پہ بات نکل آئی ہے، تو میں کہوں یہ بتائیے کوئی مثلا رسول اللہ جب گئے ہیں ابو طالب کے ساتھ خدیجہ کے دروازے پر، اور ابھی نوکری نہیں کرتے تھے کہیں، تو خدیجہ کے پاس گئے تو جناب ابو طالب نے کہا اے خدیجہ جو مال تجارت تم دوسروں کو دیتی ہو میرا بھتیجا لے کے جائے گا؟ ہاں بالکل، آپ جیسا کہیں، آپ کو خاندان کے بزرگ ہیں۔ کہا اتنا کرنا، ہمارا بھتیجا مالک بن کے جائے گا، مملوک بن کے نہیں جائے گا۔ وہلے ابو طالب کی تیز رو نظریں مستقبل کے طویل پردوں کو چاک کر کے رسالت مآب کے سر پر تاج رسالت دیکھ رہی تھی۔ کہ میرا بھتیجا مالک بن کے جائے گا، جیسا آپ کہتے ویسے ہی ہوگا۔ میں ذرا غلام ساتھ کیا اور رسول اللہ کو مالک بنایا۔ شام کی منڈی میں گئے، وقت نہیں ہے ورنہ شام کی منڈی کی سارے واقعات پڑھتا۔ بہرحال واپس ہو رہے تھے، اب علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 6 میں بیان کرتے ہیں کہ جب خدیجہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ ادھر سے آ رہے تھے، آنے کی شان یہ تھی کہ دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے ہوئے تھے، سر پر لکہائے ابر سایہ کیے ہوئے تھے۔ منظر اتنا دیدنی تھا کہ تادیر خدیجہ دیکھتی رہ گئی۔ جب قریب آئے تو خدیجہ کہا یہ تو رسول ہے۔ رسول میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں نام ہے۔ جلدی جلدی سیڑھیوں کے سہارے جناب خدیجہ نیچے آئیں، دیکھا رسول اللہ ہے۔ خدیجہ نے کہا میرا غلام میسرہ کہاں ہے؟ کہا وہ آ رہا ہے۔ کہا میرا قافلہ؟ وہ بھی آ رہا ہے۔ کہا میرا سارو سامان؟ تو وہ بھی آ رہا ہے۔ کہا آپ کو ہم نے مالک بنایا تھا، آپ جائیے۔ میں کیا کرتے، نوکری کر رہے تھے ان کی، پھر دوبارہ چلے گئے۔ ادھر رسول گئے، ادھر خدیجہ اوپر گئی۔ دوسرے دن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کو میں نے زحمت اس لیے دی تھی، وہ حسین منظر اپنی نظروں سے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی تھی کہ دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے ہوں، سر پر بادل کے ٹکڑے سایہ کیے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے نوکری کر رہا تھا، آپ بھیج سکتی تھی مجھے، میری محنت مزدوری کا جو ہوتا ہے وہ دے دو۔ خدیجہ مسکرائیں، اللہ مجیسی کہتے ہیں خدیجہ مسکرائیں، ہم مسکرا کہتی ہیں اب کی اتنا فائدہ ہوا ہے مجھے اس تجارتی سفر میں کہ اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا، تو میں یہ آپ کا محنتانہ ہے اور یہ جو میری طرف سے تحفہ ہے اسے قبول فرما لیجیے۔ رسول اللہ نے دونوں اپنے پاس رکھا۔ اب سنیے خدیجہ نے جو جملہ کہا، اس کو لکھنے کے ذمہ دار اللہ مجلسی ہے، اور نہ ملے کتاب بہار الانوار تو میرے والد محترم کی کتاب ملکۃ العرب ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے اللہ مجلسی کے حساب سے نقل کیا۔ فرمایا خدیجہ نے کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ رسول اللہ کی نظریں جھک گئی، کہا شادی کہاں کروں،
عبداللہ کا یتیم، یتیمی کی کڑی دھوپ، چچا کی زیر نگرانی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں، ارے کچھ کماؤ ماں کے کچھ اکٹھا کر لو تو پھر میں کرتا ہوں انشاءاللہ شادی۔ تو خدیجہ کہتی ہے، آپ یہ خدیجہ ہی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے لیے میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ کیسی ہے لڑکی؟ کہ خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، خوب تینت ہے، ایسی ہے ویسی ہے، ہاں اس بات اور سنیے، دولت بھی اس کے پاس کم نہیں ہے۔ جیسے ہی کہا نا تو رسول اللہ کہتے وہ لڑکی کون ہے؟ تو جناب خدیجہ کے سلسلے میں علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 6 میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حیادار فقہ آنے سے پہلے خدیجہ کی نظریں جھکی، آواز دی، یہ کنیز حاضر ہے، یہ کنیز حاضر ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ممکن ہے؟ کہا اس لیے ممکن نہیں ہے، انت ملکہ، تم تو شہزادی ہو۔ توجہ نہیں فرمائی، جس کو رسول اللہ شہزادی کہہ دے عالم اسلام کو اس کی شہزادیت نظر نہ آئے، جو ٹکڑوں پہ پلی ہو عالم اسلام کی شہزادی بن جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو ہے عالم اسلام کی وہ شہزادی بن جائے۔ رسول اللہ نے کہا انت ملکہ، تم تو شہزادی ہو۔ خدیجہ نے کہا کس بنیاد پر آپ نے مجھے شہزادی کہا؟ پہلے یہ بتائیے۔ دولت کی بنیاد پہ کہا ہے؟ ثروت کی بنیاد پہ کہا ہے؟ یہ جتنی دولت ہے میری آج سے میری نہیں ہے۔ اور سن لیجیے دولت کہاں کہا ہے نہ، یہ آدھی عید پر فلیٹ بنا کر ممبئی میں سیٹ کہلانے والوں، نبی ممبئی میں زندگی بسر کرنے والوں، سنو خدیجہ آپ کی جو شہزادی ہے اس کی دولت کہاں کہاں تھی؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، اپنے چچازاد بھائی یعنی کزن کو جس کا نام ہے ورقہ بن نوفل، اس کو بلایا، وہ عالم تھے، آواز دی ورقہ تم ان کے ساتھ جاؤ، اور میسرہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور جا کر زمزم کنویں پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ جتنی بھی خدیجہ بنت خویلد کی جائیداد ہے غیر منقولہ ہو جہاں جہاں بھی ہے، مکہ میں ہے، بصرہ میں ہے، بصرہ میں ہے، طائف میں ہے، مدینے میں ہے، حبشہ میں ہے، جہاں جہاں ہے، آج سے ساری کی ساری دولت خدیجہ کی نہیں ہے، نبی کی ہے۔ یہ ساری کی ساری دولت نبی کی ہے، اس کو آپ جیسے چاہیں خرچ کیجئے، ہم آپ سے کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں۔ یہ آج کی آنے والی ہماری بیویاں ہیں، آنا پائی کا حساب دیکھ رہے ہیں، کتنی مسکراہٹیں ہیں میرے سامنے۔ میں آپ سے کیا کہوں، جب میں تھکا ہارا ہفتے مہینے کے بعد گھر پہنچتا ہوں، اپنی قبا یا اپنا کرتا اتار کر کھوٹی پہ ٹانگ دیتا ہوں تو جناب پھٹ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اپنی بتا رہا ہوں۔ اور ہم اپنا پیسہ اپنے ہی اوپر اگر خرچ کر لیتے ہیں تو ہماری اہلیہ کہتی ہیں کہاں خرچ ہو گئے؟ محنت میں نے کی، پسینہ میں نے بہایا، اور جواب ڈیڈی کی پری کو دینا ہے۔ دیکھ رہے عزیزان گرامی، خدیجہ کا دل اتنا چھوٹا ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر خدیجہ خالی نبی کی بیوی ہی ہوتی تب بھی وہ نبی سے حساب نہیں لے سکتی تھی، مگر خدیجہ نبی کی بیوی ہی نہیں تھی، وہ نسل عصمت کی ماں تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نہیں، اگر یہ بات اچھی لگ رہی ہے تو یہ صلوات بڑی دھیمی ہے۔ تو جناب
عزیزوں آپ پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ مومن ہیں، آپ خمس نکالتے ہیں، جس کے پاس گاؤں میں زمینیں زیادہ ہیں، غلہ ایک نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو وہ زکات بھی نکالتا ہوگا، میں سب جانتا ہوں، آپ صدقہ بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ مولا حسین کے نام پر کھلاتے بھی ہیں، آپ کا پائی پائی بالکل پاک ہے، لیکن میں خمس نکالنے کے باوجود میں آپ سے یقین جانیے ممبر رسول پر بیٹھ کر صداقت سے کام لے رہا ہوں کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ 100 کا نوٹ بڑا پاک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100 کا نوٹ بڑا پاک ہے، میں نہیں کہہ سکتا. تو جب ہم نہیں کہہ سکتے تو کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے نا آ کر کہ جب تمہارا میاں مال اتنا پاک نہیں ہے جو تم کو پاک ہے 100 کا نوٹ، تو خدیجہ کے مال کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا سنو، خدیجہ کا پائی پائی پاک ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ بے خدیجہ رہی تھی، لے حکم طہارت دینے والا رہا تھا. ایک سلوات پڑے محمد والے محمد. جو حکم طہارت دے رہا تھا وہ گودوں میں بھر بھر کے لے رہا تھا، سمجھ رہے؟ اتنا پاک مال تھا جناب خدیجہ کا. اچھا تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ تو شہزادی کہ آپ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدیجہ نے کہا نہیں نہیں، میں آپ کی کنیز ہوں. عزیزو یہی سب ادائیں خدیجہ کو اسلام کی شہزادی بناتا ہے. بات تو اتنی چاہیے. اور ابھی تو پورے خون جگر دے رہا ہوا دیدان محترم توجہ کیجیے گا، جب خدیجہ کا مال اتنا پاک ہے تو آغوش کتنی پاک ہوگی جس میں فاطمہ. ایک سلوات پڑے محمد والے محمد. اتنا سن لیا ہے تو تھوڑا سا ایک اعلان بھی سن لیجئے. خدیجہ کی اتنی تعریف سن لیا ہے تو اس پہ سن لیجئے کہ سلام علیکم لکھنے والے نے کہا ہر سال کی طرح حسینی ہاؤس تربے امام باڑے میں اس سال بھی 6 محرم الحرام سے شب عاشور تک برآمد ہونے والے شبیہ تابوت اس طرح رہیں گے. 6 محرم تابوت جناب علی اکبر، 7 محرم مہدی رہے گی جناب قاسم علیہ السلام کی، 8 محرم کو مولا عباس علیہ السلام کی علم کی شبی رہے گی، اور 9 محرم کو تابوت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور گہوارِ علیہ السلام رہے گا، برآمد ہوگا. آپ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، اور جو بھی ممبرشپ ہو یا جو بھی چندہ عمدہ کا مسئلہ ہو وہ آپ دیجئے، اس لیے کہ آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، امام حسین کو دے رہے ہیں. ایک سلوات پڑے محمد والے محمد. اب عزیزوں وقت واقعا 10 منٹ رہ گیا، لیکن میں پڑھوں گا 10 منٹ فضائل رہ گئے، مسائل پڑھوں گا. عزیزان محترم، جب شادی کیسے ہوئی یہ تو خالی بات ہوئی نا. اب علامہ مجیسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ صفیہ کے ذریعے رشتہ بھیجا گیا، اور ادھر سے ورقہ بن نوفل جو خدیجہ کے کزن تھے، چچیرے بھائی تھے، وہ آگے آگے تھے. یعنی بزرگ لوگ رشتہ لگاتے ہیں تو نسل طیب و طاہر ہوتی ہے. تو بزرگ لگے اور رشتہ لگ گیا. ادھر ابو طالب نے صفیہ کے ذریعے، ابو طالب نے صفیہ کو بھیج دیا تھا، رشتہ ہو گیا. اب رشتہ ہو گیا تو اب مسئلہ تھا دولہا بنانے کا. دیکھیے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بڑی نئی بات ہے یہ، وہ تم سب جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ کو دولہا بنا رہے ہیں. کون؟ ابو طالب. دولہا کون بن رہا ہے؟ آپ کہیے نبی، آپ کہیے رسول،
میں تو کہوں گا جو دولہا بن رہا ہے وہ معراج کی رات کا دولہا ہے، اور دست مبارک ابو طالب سے دولہا بنا۔ دولہا آپ کیا کیا دولہا وہ پہناتے ہیں، پگڑی پہناتے ہیں، سہرا لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جھالر والا سہرا رہتا ہے، سامنے کچھ دکھے گا، ہے نا، یہ تو رہتا ہے۔ ہم نے تاریخ پورے طرح شروع کی کہ ابو طالب نے پہنایا کیا، تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ امامہ موسیٰ کا، ابراہیم کی قبا، اسماعیل کی رضا، شعیب کی قمیص، عبد المطلب کی نالین شریفین جوتی، ساری پرانی چیزیں پوری دنیا نوشاہ شبستانی کو دیکھ رہی ہوگی۔ میں تاریخ کی سطریں قرید رہا تھا، ابو طالب یہ سڑے مال ملے کہاں؟ ابو طالب یہ بوسیدہ مال تمہیں ملے کہاں؟ ابو طالب کا لباس انبیاء کا پنہانا بتاتا ہے ابو طالب وارث انبیاء کے وارث میراث ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ساری پرانی چیزیں رسول اللہ کو جب تک دیا، اب بارات چلی، جلدی جلدی، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، جلدی جلدی آگے بڑھیے۔ اب بارات چلی، تو جب بارات چلی تو یہ بارات چشم فلک نے بھی ایسی بارات نہیں دیکھی جیسی بارات جا رہی تھی۔ کیسی بارات تھی؟ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے یا لڑکے کی شادی ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس گھرانے والا بھی آ جائے، اس خاندان والا بھی آ جائے، اس محلے والا بھی آ جائے، اس شہر والا بھی آ جائے، وہ ہمارا کلاس میٹ تھا وہ بھی آ جائے، وہ ہمارے ساتھ امپلائی تھا وہ بھی آ جائے۔ یعنی جیسے فرعونوں کی بارات ہوتی ہے، میاں کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے دسترخوان پر کھلاؤ۔ لڑکی والا بیچارہ تو خودے مرا جا رہا تھا، تم بھی جا رہے ہو سوچنے مانتے، سیکھیے بارات کیسے لے جائی جاتی ہے۔ بارات چلی رسالت مآب کی، صرف اور صرف بنی ہاشم، صرف اور صرف بنی ہاشم، آگے آگے نوجوانان بنی ہاشم تلوار علم کیے ہوئے، اس کے پیچھے حمزہ اور جعفر طیار شان سے شانہ ملائے ہوئے، بیچ میں دولہا، اس کے پیچھے بزرگان ابو طالب، بزرگان بنی ہاشم یعنی ابو طالب جیسے لوگ۔ بارات جا رہی ہے، بارات گئی کہاں؟ خدیجہ کے محل۔ آپ مت سمجھیے گا کہ آپ ہی محل والے ہیں، خدیجہ محل رکھتی تھی اس زمانے میں، اور جب بارات پہنچی تو یہ علامہ دیار بکری شواہد النبوہ اہل سنت والجماعت کا عالم ہے، وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب بارات پہنچی تو خدیجہ نے مومی شمعوں سے اپنے محل کو روشن و منور کر دیا تھا کہ ایک سوئی بھی گر جائے تو پتہ چل جائے۔ اور آپ پر سمجھیے کہ آپ ہی کرسی والے ہیں، باراتیوں کو کرسی پہ جگہ دیتے ہیں؟ نہیں، رسالت مآب کی جو بارات گئی تو خدیجہ نے کرسیوں پر نشیز بٹھائی، سب کرسی پہ باراتی بیٹھے تھے، مگر یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی تھا کہ دولہا کی کرسی ذرا لوگوں سے الگ ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، دولہا کی کرسی ذرا سا الگ ہوتی ہے۔ دولہا کی کرسی پر دولہا ہی بیٹھے گا، دولہے کا باپ بھی نہیں بیٹھ پائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے گا دولہا ہی بیٹھے گا۔ عزیزو، ہر خاندان میں 2-3 بگڑے ہوئے ضرور پیدا ہوتے ہیں، ہر خاندان سر کر لیجیے آپ، شریف خاندان میں ایک ضرور پیدا ہو جائے گا۔ رسالت مآب کے گھر میں سب قاعدے کے تھے ابو لہب۔ عزیزو، قبل اس کے کہ رسول اللہ یعنی دولہا شبستانی کرسی پر بیٹھے، اس سے پہلے کہ نبی بیٹھے، ابو لہب تبت یدا کا مصداق یہ اچھلا، زمین چھوڑ دی، کرسی ملی نہیں۔
پیچھے سے حمزہ نے پٹکا پکڑا، اب پکڑ کر پٹکا، پٹک کر گھٹنا اس کے سینے پر، اور ایک جو تماچا بمبئی کی زبان میں کان کے نیچے رسید کیا، اور کی بمبئی زبان میں کنٹا جو رسید کیا تو لوگوں نے چھوڑ۔ تو ہماری یہاں شادی میں اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم برا نہیں مانتے، سیرت چلی جا رہی ہے۔ جب رسول اللہ کی شادی میں ہو سکا ہو گیا تو ہمارے یہ تو ہو گیا، کون سی بات ہے بھائی۔ بہرحال اے حمزہ، حمزہ تم مجھے بعد نبی بہت یاد آئے، جب تمہاری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی نااہل کو دولہا کی جگہ کوئی نااہل بیٹھے، کاش تم اس وقت ہوتے جب مسند رسالت پر نااہل بیٹھ رہے تھے۔ نہیں بات نہیں پہنچی عزیزو، بغیر بات پہنچائے چین نہیں لوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہارون رشید کو جانتے ہیں؟ ہارون رشید کے جو سالے صاحب تھے وہی خطرناک تھے۔ ہارون رشید کے سالہ کون ہے؟ بہلول دانا۔ یہ بہلول کہتے ہیں دیوانے کو، اور دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ نہ جانے کیسے بہلول تھے کہ دانا تھے، بہلول تھے۔ اب ایک دن دیکھا کہ ان کا تخت و تاج جو ہے بہلوئی صاحب کا وہ خالی ہے۔ یہ آگے لاٹھی بجاتے ہوئے دیکھا خالی ہے تو تب سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے جناب خود سے، مگر اوپر خود سے نہ سکے۔ وہ پٹائی ہوئی کہ چیخ چیخ کے رونے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ ہارون چلا آ رہا ہے بہلوئی۔ جیسے ہارون کو دیکھا تو اب درد بھول کر، رونا بھول کر اب وہ ہنسنے لگے۔ تو ہارون قریب آیا، کہا بہلول میں سمجھ رہا ہوں پیتے ہو، درد ہو رہا ہے، رو رہے ہو، بات عقل میں آ رہی ہے، لیکن ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا سرکار آپ کے اوپر۔ کہا میرے اوپر کیوں؟ کہا میں تھوڑی دیر بیٹھا، اتنا پیٹا، آپ علی کی جگہ کب سے بیٹھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس ایک فقرہ پڑھ کر انشاءاللہ کل اس بات کو پورا کر دوں گا۔ آج مجھے اجازت دے دیجیے۔ وہ یہ کہ اب نکاح ہوا، اب رسالت خواب، نکاح بھی پورا نہیں پڑھنا، نکاح ہوا تو ادھر سے دیکھیے ہمارے یہاں صرف ہمارے یہاں ایسا ہے، کہیں ایسا دستور نہیں ہے کہ دو مولوی رہتا ہے، ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک، ارے بولیے کیا آپ لوگ کا نکاح نہ ہوگا؟ ایک طرف لڑکی کی طرف سے اور ایک لگے کہ ہم قبرستان میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے، ہے نا؟ یہ کہیں اور نہیں ملے گا، ایک ہی مولوی ہوتا ہے۔ میں تو ان کی بارات بھی گیا ہوں اور اسی لباس میں چلا گیا تھا، بلکہ لوگوں نے کہا لڑکا لگتا ہے شیعہ ہے کیا؟ تو لڑکا اتفاق سے میرا بچپن کا دوست تھا، اس نے کہا مولانا شادی ہو چاہے نہ ہو لیکن آپ کو لباس اتارنا نہیں ہے۔ یہ بھی کمال ہوتا ہے، رہو کسی کے ساتھ مگر علی کی خوشبو نہ چھوڑو۔ توجہ مقبول ہے۔ ایک دفعہ ادھر سے یعنی جناب خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہ کھڑے ہوئے، خطبہ نکاح پڑھا، لیکن ان سے پہلے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح بھی پڑھا، خطبہ نکاح جو پڑھا وہ ہمارے اور آپ کے ابو طالب نے پڑھا۔ حدیثوں میں نہیں سمجھ سکتا تھا، اتنے ٹھنڈے مزاج میں سنیں گے ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ ہمارے یہاں اگر لڑکا بدماش ہو، آوارہ ہو، گھر کی باتوں کو نہ سننے والا ہو، محلے کے اچکوں لڑکوں کے ساتھ گھومنے والا بھی ہو، لیکن وہ چاہے گا، اس کے والدین چاہیں گے ہمارے بچے کا نکاح آیت اللہ پڑھے، ہمارے بچے کا نکاح کون پڑھے؟ مولانا پڑھے، حجت الاسلام والمسلمین پڑھے، وگرنہ وہ پڑھے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، وہی تو پڑھے۔ عزیزو اب بتائیے رسالت مآب کا نکاح کس نے پڑھا؟ میرے باپ کو بولنا پڑے گا، رسالت مآب کا نکاح کس نے
جتنے تھے سب سے زیادہ پاک ابو طالب تھے. ایک ابو طالب بلند سلمان اس میں جتنے تھے سب سے زیادہ طیب و طاہر جناب ابو طالب تھے. کسی میں مجال نہ تھی جو رسالت میں آپ کا نکاح پڑھ دیتا. بیدوا جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا, بہت لمبا خطبہ چھوڑیے, میں ایک ہی جملہ پڑھوں گا ربط مسائل, وہ یہ ہے, فرمایا الحمدللہ رب العالمین. میں آگے نہیں بڑھ سکتا, آگے نہیں بڑھوں گا, اب آپ کو بولنا پڑے گا, مجبوراً میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ایسا نہ لگے کہ ہم قبرستان میں پڑھ رہے ہیں. ابو طالب نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن اترا تھا, اسلام آیا تھا, رسالت باپ نے کہا تھا کہ میں رسول ہوں. ابھی کچھ تو نہیں, نہ جبریل آئے, نہ آیت آئی, نہ قرآن آیا. ابھی کچھ تو نہ آیا. ابو طالب کے دہنے اقدس سے نکلنے والے فقرے اتنا بارگاہ خدا بندی میں جچے کہ آغاز قرآن کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. کل انشاءاللہ ولیمے کی باری رہے گی, آج اتنا ہی رہنے دیجیے. ابھی تو میں نے اس کو زبردستی پڑھا کہ لوگوں کو بس لگے میں ڈال کر ہلانا آتا ہے کہ فلاں غازی کیا, فلاں غازی کیا. سنو, خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہ تھا. خدیجہ کا مال کھا کر مسلمان موٹا ہوا, اسلام پھیلتا چلا گیا. اور ہو سکتا ہے ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بعد مسجد مجھ سے اعتراض کریں, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اعتراض کریے, آپ میں جھیلوں گا آپ کو. عزیزوں اعتراض کیجئے, مگر میں اس اعتراض کا جواب پہلے کر. ہو سکتا ہے کہیں لوگ کہ مولانا کو کیا تک تھا کہ شب 5 میں خدیجہ کو لے کے بیٹھ گئے, خدیجہ کے فضائل پڑھنے لگے. سنیے, کوئی سید سجاد سے بھی کہہ دے کہ دربار یزید میں خدیجہ کا کیا ضرورت تھی تذکرہ کرنے کی. جب خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند یزید کے دربار میں امام ہتھکڑی بیڑی میں ہے, علی کا نام نہیں لیا, خدیجہ کا نام لیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ خدیجہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے. امام نے کہا اگر خدیجہ میری دادی کا مال نہ ہوتا تو اسلام یہاں تک نہیں آ سکتا تھا. عزیزان محترم, کل انشاءاللہ بیان کو آگے بڑھاؤں گا. آج 5 محرم ہو گئے, آج 5 محرم. خدا آپ سب کو سلامت رکھے کہ اس بھری برسات میں کسی اور کو رونے کے لیے نہیں, بلکہ آپ امام سید الشہداء علیہ السلام کے لیے آ گئے. عزیزوں, میں کیسے عرض کروں, میرا موضوع دعا. ہم خدا کو نہیں جان پاتے کہ کیسا رحمان و رحیم ہے. ہم سے اگر کسی سے لڑائی ہو جائے, نہ بھی لڑائی ہو, اگر اس نے دل دکھا دیا ہے ہمارا, تو اگر کبھی احساس ہوا اس کو کہ نہیں ہم کو نہیں ایسا کہنا چاہیے تھا, وہ آ کر ہم سے معافی مانگے. میں آپ سے نہیں کہتا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اتنے عالی ظرف نہیں ہوں, میں ضرور اتنا کہوں گا میں معاف کر دے رہا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں معاف کر دے رہا ہوں, لیکن تم نے میرا دل بہت دکھایا تھا, اتنا تو کہوں گا. عزیزوں, کیا حسین اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے تھے کہ کہتے اور ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں, مگر تمہاری وجہ سے میری سکینہ غلط کر
تمہاری وجہ سے ہماری بہن زینب تڑپ رہی ہے، آؤ دکھاتے ہیں تم کو ہمارا اصغر جھولے میں نیم کیا ہو رہا ہے۔ لیکن امام نے کیا کہا وہ مسائل میں بیان کروں گا ذکر۔ جب شب عاشور آ گئی، بھیانک شب عاشور، اور آدھی رات گزر چکی، تو ایک دفعہ حر ٹہلنے لگتے ہیں۔ حر کو ٹہلتا ہوا دیکھ کر حر کا بھائی آگے بڑھا، آواز دی بھیا اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ تمہاری فوج میں سب سے زیادہ دلیر قوم ہے تو میں تیرا نام لیتا، مگر آج تو کچھ بزدلی کے علامات نظر آ رہے ہیں کہ پریشانی کاہے کی ہے۔ حر نے کہا آؤ میرے بھائی میں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب حر نے اپنے بھائی کا بازو پکڑا اور ایک ریت کا ٹیلا تھا اس پہ کہا کہ جاؤ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اور اس بھیگی ہوئی رات میں کان لگا کر سنو کچھ آواز آ رہی ہے۔ حر کا بھائی کان لگا کر سنا، اوپر سے کود پڑا اور رو کے کہتا ہے یہ عجیب آواز ہے، دل پھٹا جا رہا ہے۔ کہا تم نے کیا سنا؟ کہا لگتا ہے کوئی چھوٹی بچی ہے جو اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے پھوپھی پانی کب ملے گا، سکینہ کا دم گھٹا جا رہا ہے۔ بولنے کا اے میرے بھائی یہ تذبذب کی علامات وہی ہے، اس کا گنہگار میں ہوں، میری وجہ سے خیام حسینی اٹھائے گئے، جزاکم ربکم خیر جزا۔ تو حر کے بھائی نے کہا تو پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں کہا حر کے بھائی نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حر کا بیٹا جس کا نام علی ہے اس نے کہا میں بھی چلوں گا۔ حر کا غلام چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، اور یاد رکھیے رات کے اندھیرے میں حر نہیں آئے ہیں۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے اے ابن زیاد میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، میں اپنے کو جہنم میں محسوس کر رہا ہوں، میں اب جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہہ کر حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ بیٹے نے کہا بابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جیسے ایک قیدی ایک آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں بہت گنہگار ہوں، ان نظروں سے حسین کو کیسے دیکھوں گا؟ ارے انہی ہاتھوں سے خیام حسینی اٹھوانے کا اشارہ کیا تھا۔ عزیزو اور چلا، کیا اس کے دل میں یہ خیال نہ ہوگا کہ کہیں حسین ہم کو واپس نہ کر دیں، کہیں وہ یہ خیال نہ کر رہا ہو کہ حسین دیکھیں گے کہیں گے وہ تیری وجہ سے میری سکینہ پیاسی ہے، تیری وجہ سے میرا اصغر بھی لگ رہا ہے۔ یہ حسین سوچ سکتے ہیں، سوچ رہا ہے۔ میں دفعہ حر کے بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر۔ حر نے کہا یہ تکبیر کی صدا کیوں بلند کی؟ کہا غضب ہو گیا، ہمارے استقبال کے لیے عباس سے دلاما چلے آ رہے ہیں۔ حر کا قافلہ آگے بڑھا، آواز دی حر کے بیٹے نے اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب تکبیر کی صدا بلند کی؟ کہا غضب ہو گیا، شہزادے علی اکبر آ رہے ہیں۔ جب چند کام باقی رہ گئے تھے تو حر کے بیٹے نے 3 دفعہ کہا اللہ اکبر، اور اس میں بڑا درد پایا گیا۔ حر نے بے چین ہو کے کہا بیٹا اب کیوں یہ نعرہ تکبیر بلند کیا؟ کہا اس لیے کہ اب تو قیامت آ گئی، ارے میرا مولا خود نفس لفیظ آ رہا ہے۔ حر نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، کولیوں کے بل چلتا ہوا آقا حسین کے پاس بولا اے مولا بڑا گنہگار ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حر کے سر کو حسین نے کلیجے سے لگایا۔ اور یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے معاف کیا، میرے آقا نے معاف کیا، میرے مولا اللہ نے معاف کیا، اور تیری ماں نے بڑا اچھا کام تیرا رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ رونے والوں
کیا حسین کو یہ خیال نہ آیا کہ اسی کی وجہ سے خیام حسینی اٹھائے گئے؟ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کو پہچاننا ہے تو حسین کو دیکھتے چلے جاؤ. حسین کتنا کریم ہے, حسین کیسا رحیم ہے. حسین جب اتنا کریم و رحیم ہے تو خدا حسین کا کتنا رحیم و کریم ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. رونے والوں کا ایک دفعہ یہ قافلہ جب پہنچا تو خیام اصحاب میں اصحاب خوشیاں منانے لگے. شدہ یہ بات جب خیمہ عصمت و طہارت جناب زینب علیہ مقام تک پہنچی تو اب تک تو آپ نے حسین کی دریا دلی دیکھی, اب ذرا جناب زینب علیہ مقام کا بھی دل دیکھیے, حوصلہ دیکھیے. آواز دیے فضا یہ اصحاب حسینی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ کیا میرا بھیا بچ جائے گا؟ کیا میرا بھیا شبہ کے خود خنجر کے حوالے نہ ہوگا؟ کیا میرا بھیا دوبارہ سغرا کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ کیا میرا بھیا دوبارہ مدینے جا سکتا ہے؟ آئی فضا اے اصحاب حسینی یہ خوشیاں کاہے کی منا رہے ہو؟ اصحاب حسینی نے کہا ارے مبارک ہو بھائی, وہ آیا جس نے راستے میں لجام فرق پر ہاتھ ڈال دیا تھا, وہ آیا جس نے خیام حسینی اٹھوائے ہیں اور بحر نصرت آ گیا ہے, مہمان کی حیثیت سے آیا ہے. اے رونے والوں, فضا جا کر جناب زینب علیہ مقام سے کہتی ہے شہزادی مبارک ہو, وہ آیا جس نے راستے میں لجام پر ہاتھ ڈال دیا تھا. ایک بار جناب زینب نے کہا اے فضا جا کر ہور کو میرا سلام کہہ دینا, اب کہنا ہے ہور علی کی بیٹی بڑی شرمندہ ہے. ارے جب تو آیا تھا تو ہم نے پانی پلایا تھا, آج خیمے میں اتنا پانی نہیں جو میں تیری ضیافت کر سکوں. اور نے سنا ارے اماں باپے کا منہ پہ تماچے لگائے. اللہ اللہ یہ دن آ گئے مجھ جیسے غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے. واہ محمدہ, واہ حسینہ, واہ دردا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ماتم حسین.